حمزہ یوسف اسکاٹ کی حکمران جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی کے پہلے مسلمان لیڈر اور پہلے پاکستانی نژاد فرسٹ منسٹر بن گئے ہیں۔ ان کا انتخاب اسکاٹش اور برطانوی مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ Proud day for me and my family. I hope it's also a proud day for Scotland as it speaks to our values as a country as I stand here as the first ever Muslim to lead a Western democratic nation. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ ایک امیگرنٹ کا بیٹا لیکن لوکل قوم پرست سیاست کا روشن ستارہ اور پھر اسکاٹ لینڈ کی قوم پرست پارٹی کی قیادت کا تاج، مختصراً تو حمزہ یوسف کی کہانی یہی ہے۔ آج پروگرام میں ان کی اس جرنی پر نظر ڈالیں گے اور اس کی امپلیکیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آئیں پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ خود حمزہ یوسف ہیں کون۔ I therefore declare Hamza Yusuf duly elected as the Scottish National Party leader. 37 برس کے حمزہ یوسف برطانیہ کی تاریخ میں نہ صرف پہلے غیر اسکاٹش بلکہ پہلے مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اتنا اہم سیاسی عہدہ سنبھالا ہے۔ حمزہ یوسف کے والد کا تعلق پاکستان کے شہر میاں چنو سے ہے۔ 1960 کی دہائی میں حمزہ یوسف کے دادا اپنے خاندان کے ساتھ میاں چنو سے اسکاٹ لینڈ آ گئے تھے۔ حمزہ یوسف کی والدہ کی پیدائش کینیا میں ہوئی لیکن ان کے والدین بھی پاکستانی تھے۔ حمزہ یوسف کی ابتدائی تعلیم گلاسگو کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہوئی۔ گلاسگو یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سیاست کا رخ کیا۔ وہ برسر اقتدار اسکاٹش نیشنل پارٹی SNP کے ایک ایسے نوجوان لیڈر ہیں جو اپنی کمیونیکیشن سکلز اور دوستانہ رویے کے لیے پسند کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والے نسل پرستانہ سلوک پر کھول کر بات کی ہے اور ان کے سیاسی وعدوں میں نسل پرستی کا خاتمہ اہم ہے۔ میں حمزہ یوسف پہلی بار 2011 میں 26 سال کی عمر میں گلاسگو کے اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے۔ وہ اسکاٹش کابینہ میں صحت، ٹرانسپورٹ اور انصاف کے وزیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اقتدار سنبھالا ہے جب آزادی کے ریفرینڈم اور جینڈر ریفارم بل جیسے معاملات پر ان کی سیاسی پارٹی اور اسکاٹ لینڈ خاصا منقسم ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چیلنجز تو خیر واضح ہیں اور ویسے تو یہ خبر برطانیہ کے نیشنل اخباروں میں بھی نمایاں رہی، لیکن اگر آپ اسکاٹ لینڈ کے اخباروں پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہے سب سے بڑی خبر یہی رہی، اور اس کوریج میں جو دو تھیمز نظر آتی ہیں وہ اس الیکشن کا ہسٹورک نیچر اور حمزہ یوسف کو درپیش چیلنجز ہیں جن میں اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی تحریک کا مستقبل بھی شامل ہے۔ آئیں کوئکلی یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے الیکشن کے بارے میں کچھ پاکستانی نژاد اسکاٹش لوگ کیا کہتے ہیں۔ حمزہ یوسف صاحب ایک بہت انٹیلیجنٹ اور کیپبل آدمی ہے اور ہم سب کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ بہت اچھا فرسٹ منسٹر بنے گا، اسکاٹلینڈ کو اچھی طریقے سے لیڈ کرے گا۔ بہت بہت خوشی ہوئی ہے حمزہ یوسف ہمارا SNP کا لیڈر بن گیا اور فرسٹ منسٹر آف اسکاٹلینڈ بن گیا۔ ہمیں یہ چاہیے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں اب ہماری اگلی جنریشن کو، اگلی آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو کہ وہ بھرپور حصہ لیں سیاست میں تاکہ ہمارا اچھے سے اچھا کردار ہو، ہماری اچھی سے اچھی نمائندگی ہو یہاں کی پولیٹکس میں، تاکہ ہم UK کی جو گورنمنٹ کی جو داخلی اور خارجی پالیسیز ہیں ان میں تاکہ ہمارا ان پٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور اب آئیں اسے تھوڑا کانٹیکسٹ دینے کے لیے برطانوی سیاست میں پاکستانی نژاد سیاستدانوں کی کچھ فگرز پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی نژاد آبادی کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے جو کہ برطانیہ کی آبادی کا 2.7% ہے۔ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کا رکن بننے والے پہلے مسلمان اور پاکستانی MP محمد سرور تھے جو 1997 میں گلاسگو سے ممبر آف پارلیمنٹ بنے۔ دسمبر 2019 میں ہونے والے انتخابات کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں پاکستانی نژاد MPs کی تعداد 15 ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ برطانیہ کی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت اور دلچسپی بظاہر بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیں برطانوی سیاست میں پاکستانی سیاستدانوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بننے والے پاکستانی نژاد سیاستدانوں میں کنزرویٹو پارٹی کے ساجد جاوید شامل تھے جو وزیر خزانہ بنے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کے بعد وزیر خزانہ سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ ساجد جاوید وزیر داخلہ اور وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں۔ لیبر پارٹی کے رہنما صادق خان سن 2016 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے اور سن 2021 میں انہوں نے دوسری مرتبہ شہر کے میئر کا انتخاب جیتا۔ پاکستانی پنجاب کے علاقے گوجر خان سے تعلق رکھنے والی بیرونس سعیدہ وارسی بھی ایک اہم برطانوی سیاستدان ہیں جو کنزرویٹو پارٹی کی چیئرپرسن بنی۔
वो बरतानिया में किसी भी सियासी जमात की पहली गैर सफ़ेद फार्म चेयरपर्सन थी। स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के सरबराह अनस सरवर भी पाकिस्तानी निजाद हैं और आइंदा इंतखाबात में वहाँ चाहे लेबर जीते या स्कॉटिश नेशनल पार्टी, दोनों सूरतों में स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर या इंतजामी सरबराह एक पाकिस्तानी निजाद बरतानवी हो सकता है। और इस बात का एहसास कि ये खासा तारीखी लम्हा है सोशल मीडिया पर नजर डालने से भी हो जाता है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा एंगस रॉबर्टसन ने लिखा कि हमजा यूसुफ किसी भी मगरबी जमहूरी यूरोपीय नेशन के पहले मुस्लिम लीडर बन गए हैं। निकोला स्टर्जन के बाद, जो कि स्कॉटलैंड की पहली खातून फर्स्ट मिनिस्टर थीं, एक और तारीखी ग्लास सीलिंग चकनाचूर हो गई। डीजेके ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के तमाम सरबराह अब एशियाई निजाद हैं। आयरिश वजीर आजम लियो वारदकर, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक दोनों इंडियन निजाद और अब हमजा यूसुफ SNP के सरबराह पाकिस्तानी निजाद। और नाओमी कैंटन ने लिखा कि बरतानिया में अब एक पाकिस्तानी निजाद मुसलमान स्कॉटलैंड के पहले फर्स्ट मिनिस्टर हैं और एक इंडियन निजाद हिंदू वजीर आजम हैं। ताज़ा फिगर्स के मुताबिक बरतानिया की साउथ एशियन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की लिस्ट में यहाँ की पाकिस्तानी निजाद कम्युनिटी सबसे पसमानदा है। तो ऐसे में एक नौजवान पाकिस्तानी निजाद सियासतदान का इस अहम ओहदे पर तकर्रुर इस कम्युनिटी के लिए कितना अहम है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी मुसलमान साउथ ईस्ट एशियन लोगों के लिए और खास करके हमारी आने वाली नस्लों में, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा ये बेंचमार्क है कि अचीव करना चाहें तो आप पहुंच सकते हैं वहां पे। अपने बच्चों को इंकरेज करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में आगे आए, वो जिस भी शोबे में है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें और आगे बढ़कर चेंज जो है वो लेके आए ताकि अपनी हमारी साउथ ईस्ट एशियन कौम जो है वो नस्लें जो है वो आगे बढ़े। देखिए, यहाँ बरतानिया में एक नौजवान पाकिस्तानी निजाद प्रैक्टिसिंग मुसलमान सियासतदान का स्कॉटलैंड का सरबराह बनना, इसकी सिंबॉलिक या अलामती अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमजा यूसुफ की कामयाबी को लोग तारीखी भी कह रहे हैं और इंस्पिरेशनल भी, लेकिन इस कामयाबी के बाद खुद हमजा यूसुफ के सामने अभी बड़े चैलेंजेस हैं। उनकी नैरो मार्जिन से कामयाबी के बाद पार्टी को मुत्तहिद करना, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का मामला, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, NHS को दरपेश मसाइल और न सिर्फ स्कॉटलैंड बल्कि बाकी बरतानिया के मुसलमानों को अब भी उन इकोनॉमिक और सोशल मसाइल का सामना है जो पहले था। यानी उनकी इस तारीखी इंस्पिरेशनल कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आगे का रास्ता आसान है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।